اس کا لہجہ یا الفاظ بدتمیزی والے نہیں تھے، مگر سرد، خشک اور سپاٹ ضرور تھے۔ وہ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز سر جھکا کر دوبارہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شرمندہ سی ہوتے وہ ایک دم ہی خاموشی سے اس کی میز کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندگی اور غصہ محسوس کرتی وہ کاؤنٹر پر آ کر البرٹو سے بات کرنے لگی تھی۔ البرٹو کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اسے کیسا پیزا چاہیے، وہ یہاں آ کر ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیزا کھایا کرتی تھی۔ البرٹو سے ہائے ہیلو اور خیر و عافیت دریافت کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو جس میز پر وہ بیٹھا تھا وہ اب خالی تھی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر حیران تھی۔ لگتا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر اس درجہ بد تہذیبی! وہ حیران بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ یہ خراب موڈ اس وقت مزید خراب ہو گیا تھا جب گھر آتے ہی اس نے وکٹوریہ کی کال ریسیو کی۔ اپنی ماں سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوا کرتا تھا، سو ایسا ہی آج بھی تھا۔ پہلے منٹ اس کی خیریت پوچھنے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اگلے منٹ وہ اپنے اصل مقصد اور کام کی بات پر آ گئی تھی۔ میں ری ہیب سینٹر سے آ گئی ہوں۔ اب اپنی ساری زندگی الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے لیزا، جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ محبت میں، پیار میں یاد آنے پر وہ کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی تھی۔ جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی تھی تب یاد آیا کرتی تھی۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی ماں کی اپنے چوتھے شوہر سے بھی گزشتہ سال طلاق ہو چکی تھی۔ اور اس درجہ شراب نوشی کے سبب آئے دن ان کی ملازمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ 5 ہی مرتبہ علاج کے لیے جا چکی تھیں۔ ہر بار وہاں سے واپس آ کر اس عہد کو دہراتی تھیں کہ اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، مگر چند ہفتے بھی نہیں گزر پاتے تھے انہیں اپنے عہد پر قائم رہتے۔ اسے وکٹوریہ سے کوئی تلخ یا کڑوی بات کرنا بے معنی محسوس ہوتا تھا۔ لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ امیدیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی ماں اور بیٹی والا تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے پاپا سے انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، جب وہ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تو تب بھی کبھی اسے اپنی ماں نہیں لگی تھی۔ میں پیسے بھجوا دوں گی۔ وکٹوریہ میلان میں رہا کرتی تھی اور سال کے جن مہینوں میں اس کے پاس نوکری نہیں ہوتی تھی تب وہ اسے اسی طرح فون پر رابطہ کیا کرتی تھیں۔ اسے غصہ بھی تھا، وہ دکھی بھی تھی، مگر اس نے کل ہی آن لائن اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے تھے۔ نینی مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرتی نینی کو اطلاع دیتی اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ وہ اداس تھی، بچپن کی بہت سی محرومیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ بے دلی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی، تبھی فون کی بیل بجی۔ سیم! کال کرنے والے کا نام دیکھتے ہی اس کی اداسی ایک لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے سیم کہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے والہانہ محبت اور شدتیں تھیں۔ میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، وہ جواباً کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیم کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور آواز سن رہی تھی۔ اس سے اگر کوئی سچا پیار کرتا تھا، کسی کو اگر اس کی پرواہ تھی تو وہ صرف اور صرف سیم تھی۔ کہنے کو وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی یوں پرواہ کرتی تھی، یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی وہ پرواہ کرتی تھی۔ اس سے بے تحاشا محبت کرتی سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے وہ اس کی پرواہ کیا کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہیں تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں۔ سیم تم بھی آ جاؤ نا روما۔ دیگر تمام اٹالینز کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں لیز، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ سیم نے عادت کے مطابق اسے اس کے نک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا اور اس سے پکارا بھی وہی کرتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بابت بتایا۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بردباری اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھجوا دو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ تم روما میں اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں۔ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اس پورے 1 گھنٹے بات ہوتی رہی تھی اور 1 گھنٹے میں جب وہ فون کر رہی تھی تب
اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹہ بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور روبرٹو ساتھ بیٹھے تھے، ایک کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ روبرٹو بھی اس کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب روبرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت روبرٹو کے آفس ہی میں گزرتا تھا۔ اس نے اور روبرٹو دونوں نے جیورنو بویون کہتی اس خوبصورت نسوانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹالین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پزیریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں یہ لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خواہ ہی چڑھا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلا رہی تھی۔ چاؤ لیزا، روبرٹو گرم جوشی سے مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ انتہائی پراتفاق اور دوستانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آؤ بیٹھو۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد فوراً ہی کانٹریکٹ کے صفحات اپنے سامنے کر لیے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہے اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں تم بزی نہ ہو۔ لیزا روبرٹو کو جواب دیتی سکندر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ روبرٹو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹالین میں بات کر رہے تھے اور اسے سلام سے ہٹ کر ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا کہ دونوں آپس میں بے تکلف ہیں، غالباً دوست ہیں۔ ہائے، چونکہ اس بار اسے مخاطب کیا گیا تھا اس لیے اسے کانٹیکٹ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہائے، وہ جواباً سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھی۔ یہ سوال اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس روز پزیریا میں اسے نہ پہچاننے کا تاثر دینے کا قدرے جتانے والے انداز میں حوالہ دے رہی تھی۔ جی، آپ لیزا ہیں، آپ نے پزیریا میں مجھے پیزا آرڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ چہرے پر بغیر شرمندگی کا کوئی تاثر لائے اسی سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو یاد ہوں؟ میں سمجھ رہی تھی شاید آپ مجھے پہچانے نہیں ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر پروردہ طنز کر رہی تھی۔ روبرٹو جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا فوراً مسکرا کر بولا تھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی میں تعارف کروانے والی فارمیلٹی سے بچ گیا۔ لیزا اس کی بات پر مسکرائی۔ بلا وجہ اور بات بے بات مسکراتے رہنے سے یہ لڑکی تھکتی نہیں تھی، اس نے کوفت سے سوچا۔ روبرٹو اب اس سے مخاطب تھا۔ اس تعارف میں بس یہ اضافہ کر لو سکندر کہ لیزا میری بچپن کی دوست ہے۔ ویسے میں اس سے 4 سال بڑا ہوں۔ ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، میں اسکول میں اس سے سینئر تھا۔